حیف کی بات ہے، انسانوں نے نہ پہچانا، حیوانوں نے جنہیں پہچان لیا کہ یہ ہمارا امام ہے، انسان نے اشرف المخلوقات ہو کر بھی انہیں نہ پہچانا اور ان پر وہ ظلم روا رکھا، وہ ظلم روا رکھا۔ ہاں عزیزو، بس میں کیا کہوں، آخری مجلس کہتے ہوئے میرا دل لرزتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کبھی آخری مجلس آ نہیں سکتی۔ ایک اعتبار سے اگر آخری مجلس کہیے گا تو شاید اسے کہیے گا میدان حشر ہوگا، سیدہ کی سواری آئے گی، سیدہ کہیں گی اے خدا میری امت کی بخشش، خدا کہے گا سیدہ واسطے کے لیے، سامان شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ سیدہ اپنی ابا کے دامن سے دو ہی چیزیں نکالیں گی، یا عباس کے کٹے بازو یا اصغر کا خون آلودہ کرتا۔ عزیزو، آپ نے سنا امام علیہ السلام قرآن سے کتنا قریب ہیں، ان کے سر اور تن میں تو جدائی ہو سکتی ہے، قرآن سے جدائی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ کاٹنے والے نے سر کو تو تن سے جدا کر دیا، تلاوت قرآن حسین کے لبوں پر نوک نیزہ پر بھی جاری رہی۔ مگر عزیزو، یہ امام میرا وہ مولا ہے کہ جن پر وہ مظالم ہوئے ہیں کہ جو ان سے پہلے کسی امام پر نہیں ہوئے۔ کیسا ظلم، ظلم سنیے گا، محسوس کیجئے گا اور آنسو بہائیے گا۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ آج بی بی اپنے 11ویں فرزند کا پرسہ لینے آئی ہے۔ ارے آج تو میرے اور آپ کے زمانے کا امام اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آ گیا۔ زمانے کے امام کو پرسہ دو گے نا عزیزو، زہرا کے لال کو زہرا کو پرسہ دو گے نا عزیزو۔ دربار میں بلایا گیا، ظالم پر شراب کا نشہ طاری ہے اور ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ شراب کا جام آپ کے لیے ہے، آئیے میرے ساتھ بیٹھ کر یہ شراب کا جام، اس جام سے کچھ پیجئے۔ حد یہ ہے کہ مولا نے کہا اے شخص، اے ظالم، تو نے انصاف نہ کیا، ارے یہ تو وہ شے ہے کہ جن سے ہمارے آباء و اجداد ایسے پاک ہیں کہ جو اس سے بہت دور ہیں کبھی اس کے قریب نہ آئے۔ تو کہا ایک کام کرو، آج میرا گویہ نہیں آیا ہے، مجھے کوئی گانا گا کر یاد کرو عزیزو، اس لیے کہ یقین ہے مجھے، ہو نہ ہو 11ویں امام کو بازار کوفہ اور شام یاد آ گیا ہوگا، دربار کوفہ اور شام کے مناظر نگاہوں میں دوڑ گئے ہوں گے کہ جب ظالم شرابیوں کا مجمع تھا، رسول زادیہ پہ مقنع و چادر، واہ غربتو واہ حسنو واہ حسینو۔ عزیزو، زہر بھی ایسے دیا گیا کہ مولا کا جگر کٹنے لگا، مولا کا جگر کٹ رہا تھا، مولا پیاس کی شدت محسوس کرتے تھے۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب مولا نے پیاس کی شدت کو محسوس کیا ہے نا، مولا نے صدا دی ہے العطش، ہائے پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے۔ روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، مقتل میں لکھے ہوئے ہیں، یہ بات سننا تھی، مولا کا صحابی موجود تھا، مولا نے بیان کر دیا تھا کہ کچھ دیر بعد میرا فرزند آئے گا، 5 سالہ میرا بیٹا آنے والا ہے، جب وہ آئے تو اسے اندر داخلے کی اجازت دے دینا۔ یہاں لطش کی صدا تھی، 5 سالہ کم سن میرے زمانے کا امام حسن کا دلبر اپنے بابا کے سرانے پہنچا، پانی کا کوزہ مولا حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ وقت بھی تھا، زمانے کے امام کے آنے سے پہلے بھی
مولا کے صحابی نے پانی کا کوزہ پیش کیا تھا، مگر زہر کی شدت اس انداز سے مولا کے جسم نازنی میں پھیل چکی تھی کہ مولا کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے مولا نے اس کوزے کو اپنے لبوں کے قریب تو کیا مگر پی نہ پائے تھے، یہاں تک کہ بیٹا آیا، اپنے بابا کی التش کی صدا کو سنا، کوزے کو اپنے ہاتھوں سے بابا کے دہنے مبارک کے قریب لے گیا، بابا کو پانی سے سیراب کرایا۔ یہ میں اپنے لاکھوں سلام پیش کروں اپنے زمانے کے امام کے پدر بزرگوار امام حسنی عسکری کی خدمت میں۔ مولا آپ کی قربانی بہت عظیم ہے، آپ کی مصیبت بہت بڑی ہے، مگر ہاتھوں کو جوڑ کر یہی جملہ، مولا یہ آپ کا مقدر تھا، اللہ تش کا پانی مل گیا، ارے وہ سکینہ کا مقدر تھا، ارے پانی کا مطالبہ، شمر کا تماچا، کبھی تازیانہ ہے، کبھی گوشوارہ چھینا جا رہا ہے۔ واہ غربتو، واہ مصیبتہ، میرا مولا زمانے کے امام کا بابا پانی کو پینے کے بعد ایک مرتبہ پاؤں پھیلا لیے، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، دنیا حسن عسکری سے خالی ہو گئی، زمانے کا امام یتیم ہو گیا، امام زمانہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ مگر عزیزو، جب امام یتیم ہوا ہے نا، امام کو رونے کی اجازت تھی، کسی نے رونے پر پابندی نہ لگائی تھی، مگر جب بھی حسین کی 4 سالہ بچی بابا کہہ کر رویا کرتی تھی، یا حسین کی بیٹی سکینہ ہے یا رسول کی دختر فاطمہ ہے، ارے نہ فقط یہ کہ رونے نہ دیا گیا بلکہ گھر پر آگ لے کر آ گئے، دروازے کو جلایا، پسلیوں کو توڑا، درہ مارا، تازیانہ مارا، محسن شہید کیا۔ عزیزو، کل سے فرش عزا، عزیزو 2 مہینہ 8 دن بڑی زحمت کی آپ نے، روز آ جاتے تھے فرش عزا پر عزیزو، روز اس دکھیاری ماں کو پرسہ دینے آ جاتے تھے، کھانے کا پتہ نہیں ہوتا تھا، آرام کی فکر نہیں ہوتی تھی، اولاد کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بس یہ فکر ہوتی تھی، ارے ایک دکھیاری ماں آ کر فرش پر بیٹھی ہوگی، سب چھوڑو فرش عزا پر چلو۔ مگر عزیزو، کل سے آپ کی زحمتیں تمام، لیکن یہاں سیدہ بی بی آ کر اپنے بچے پر روتی رہے گی۔ ہم اسی دن فرش عزا اٹھائیں گے کہ جس دن فاطمہ زہرا فرش عزا اٹھا۔ عزیزو، الوداعی پرسہ اب چونکہ رسمن کہا جانے لگا ہے تو ٹھیک ہے اسی عنوان سے، مگر کل جب ہماری بزم خوشی میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ ہماری محبتوں کا تقاضا بھی یہی ہے، یہ اور بات ہے، کل سے خوشی کی محفلوں کا آغاز یقیناً ہو جائے گا، اور خوشی منانا بھی چاہیے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں کہ اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس غم کو منا کر بھی جو خوشی ملتی ہے اس کا دنیا کو اندازہ نہیں ہے۔ مگر عزیزو، آؤ پرسہ پیش کرو زمانے کے امام کو بھی اور ان کی دادی سیدہ کو بھی، ہاتھوں کو جوڑو، اپنا ہاتھ سینے پر رکھو اور کہو، اے سیدہ عالمیان، حسن عسکری کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ عالمیان، علی النقی کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ عالمیان، محمد تقی کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ عالمیان،
علی رضا کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ موسیٰ کاظم کا پرسہ قبول کرو، اے بی بی جعفر صادق کا پرسہ قبول کرو، اے بی بی محمد باقر کا پرسہ قبول کرو، اے بی بی بیڑیوں والے ہتھکڑیوں والے سید سجاد سب سے بڑے عزادار حسین کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ اپنے لال حسین کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ حسن کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ اپنے شوہر نامدار علی کے زخمی سر کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ اپنے بابا کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ بھرے گھر کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ عباس کے کٹے بازوؤں کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ اون و محمد کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ قاسم کی پامال لاش کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ علی اکبر کے زخمی کلیجے کا پرسہ قبول کرو، اے سیدہ اون و محمد کا پرسہ، اے سیدہ 6 مہینے کے علی اصغر کا پرسہ، اے سیدہ حسین مظلوم کا پرسہ، اے سیدہ زینب کی چادر کا پرسہ، اے سیدہ سکینہ کو مارے جانے والے تماچوں کا پرسہ، تازیانوں کا پرسہ، چھنے گوشواروں کا پرسہ، زخمی کانوں کا پرسہ، ان سسکیوں کا پرسہ، اے سیدہ ہم سے پرسہ